حضرات کے اعلان سے بات کروا لیں، آج کی فیصلے پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصلہ آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور سید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان مقدس اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی فیصلے پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصلہ آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے سید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان مقدس اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام شناسان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ کرم دے صدقے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، تاجدار حل عطا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی تے سنیاں دا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ کریم دی ذات والا ستودہ صفات دے حوالے نال چند گزارشات آپ دی عزت شان مقام دے بارے تھوڑے سامنے میں پیش کرن دی قرآن اور حدیث کی روشنی وچ سعادت حاصل کیتی سی، اور میں اعلان کیتا سی کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ عظمت قرآن کے ہوئے گا۔ دوست احباب دی شدید خواہش یہ تھی کہ مولا علی رضی اللہ عنہ دے بارے گھنٹے سوا وچ کچھ بھی بیان نہیں ہویا تے 27ویں تے عظمت قرآن بیان کر لیں تے اگلا جمعہ سانو مولا علی دی پھر شان سنا۔ 27ویں تے جنہ دوست احباب نے سنیا انہاں سن لیا، جنہی اللہ نے میں توفیق عطا فرمائی۔ میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دی عظمت 27ویں رات لیلۃ القدر دی رات، اللہ دیاں رحمتاں والی رات پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی سی۔ تو اج میں انشاءاللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ ہی نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ دی ہجرت دے وقت جان ہتھیلی تے رکھ کے سرکار دی چارپائی تے لیٹنا، اس کا بھی ذکر ہوئے گا، اور
آپ دے علم خدادات، آپ دی شجاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑا بچپن وچ وعدہ کیتا سی نا کہ محبوبہ فکر نہ کرے وہ ہے چھوٹا ماں پر ارادہ بڑا پکا ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ گزارشات میں اپنی پیش کرنی نے، اور پھر آپ کی سخاوت سے بھی میں گفتگو کرنی ہے، پھر آپ کی شہادت سے بھی میں گفتگو کرنی ہے، پھر حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی عظمت مومنہ نو دسی اس سے بھی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ میں ٹاپک کا تھوڑا جا لینتھی یہ لمبا ہے، لیکن انشاءاللہ پورے وقت اندر سمیٹ دیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا بے شک تواڈا ولی اللہ، تواڈا ولی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور والذین آمنوا وہ لوگ جنہ ایمان لیا ہے، اور اللہ انہوں نے نشانی دستا ہے کہ وہ لوگ کون نے؟ فرمایا جڑے نماز قائم کرتے، جڑے زکات دیندے نے، وہم راکعون، جدوں میری راہ وچ زکات دیندے نے تے پاویں حالت رکوع وچ کیوں نہ ہون، حالت رکوع اندر ہی کیوں نہ ہون، پھر بھی وہ میری راہ وچ سخاوت کرتے نے، صدقہ کرتے نے اور زکات ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ علماء نے فرمایا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے ذات کے بارے نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے نماز پڑھتے ہیں حالت رکوع میں سخاوت کی تھی نا، تو آپ واسطے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا وقت آیا، اور ہجرت تو پہلے مکی زندگی وچ کچھ موقع ایسے آئے جنہ موقعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال رکھے ہیں۔ سموار دا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سموار والے دن ہی میرے آقا نے ایمان لیا، کہ منگل والے دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لیا ہے، منگل والے دن آپ ایمان لیا ہے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آؤ نا کعبے چلیے، گل میں شروع کر دیتی ہے بھائی، علی آؤ کعبے چلیے۔ حضور کی کرنا ہے کعبے جا کے؟ فرمایا جڑے بت پہ نہ ہوتے انہوں نے اتاریے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کعبہ شریف چلا گیا، اتنے بڑے بت پے سن، 360 بت پے سن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی میں سواری بننا، تو سوار بن۔ یہ دو طرح دی روایات نے، میں دونوں تمہیں سنانیاں نے۔ اے جڑی روایت لگا سنان، یہ انسان القیوم فی سیرت نبی المأمون صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نام ہے سیرت حلبیہ، امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے درج کی تھی۔ جڑی میں دوسری سنانی ہے جڑی فتح مکہ دے ویلے دی ہے اور ہجرت تو بعد دی ہے، وہ حضرت شیخ محقق شاہ عبد اللہ محقق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 291 انڈیا کا پرانا چھاپا فارسی کا، وہ اندر وہ روایت ہے، وہ بھی میں تمہیں بعد میں سنانی ہے انشاءاللہ۔ اے سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سواری بننا تو سوار بن۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں اوتے چڑھ گئے، سرکار نے فرمایا بت لا دے، کعبے دی چھت تے بت پے نے سارے لا دے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بت لائے، ایک بڑا بت سی، سرکار نے فرمایا چک کے تھلے سٹ، فرماتے جدو میں تھلے سٹیا نا تو وہ جی شیشہ ٹوٹا اس طرح بت ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کتنے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جانا کتنے وے؟ میرا تے سر آسمانہ نہ لگتا پہ، جڑے سرکار کے کندھیاں ہوتے دھیان دے محبوبہ میرا سر آسمانہ نہ لے کہ حکم دیو تے آسمان دے پائے میں کھڑے ہے مکے میں سرکار دے کندھیاں تے قد مبارک چھوٹا ہے، لیکن نبوت دے کندھیاں تے آن دا فیض ہے۔ فرماتے ہیں میں ہوں نیڑے نہیں، میں بڑی دور ہاں،
کہ جس نبی کے کندھیاں تے علی بوے کہ اینا اچا ہو جائے تے جدے کندھیاں اٹھے سرکار بہن جدے کندھیاں اٹھے سرکار بہن پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان کتنا اعلیٰ ہوگا. پھر انہوں نے جڑا اللہ نے عروج بلندی اور نصیبہ اعلیٰ عطا کیتا ہوئے گا اس کا کوئی بندہ بیان کر سکتا نہیں. سوچ میں جا نہیں سکتا, سمجھ میں جا نہیں سکتا, خرد میں جا نہیں سکتا, عقل کے اندر ایک گل آ نہیں سکتی. یہ شانہ مقام مرتبے ہونے جڑا دین والا خدا جان دے یا لین والا علی المرتضیٰ صدیق اکبر جان دے. بیان کرنے والا اس نے بیان کما حقو نہیں کر سکتا. پھر یہ ہوئی گل فتح مکہ دے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بت تے پیا جہاں نام ہے ہوبل. علی انہوں لانا ہے کہ حضرت علی آدھے نے سونے میں سواری پڑھنا تھی میرے کندھیاں تے چڑھو, میں سواری پڑھنا میرے کندھیاں تے چڑھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ گل کی کرنا ہے بیا, تو علی ہے میں نبی ہاں, تو حیدر ہے میں پیغمبر ہاں. تو حیدر ہے میں پیغمبر ہاں. میرے کندھیاں دے اوتے تو چڑھے گا گزارا چل جائے گا, تیرے کندھیاں اوتے میں آواں گا تے پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہونا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں مازاق دے کاجل والیا ایک ہی وجہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی المرتضیٰ سن لو میں اللہ دا نبی ہاں, تسی نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتے. شیخ محقق رحمت اللہ علیہ دا حوالہ پیش کرنا ہوا گیا. یہ شیخ محقق کوئی عام مولوی صاحب نہیں, یہ عام مفکر صاحب نہیں, یہ بڑا چھوٹی دے محدث نے, چھوٹی دے فقیہ نے, چھوٹی دے مفسر نے. یہ وہ نے جنہاں نو آقا دی کچہری دی حاضری نصیب رہندی ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضوری نے مدینہ منورہ اندر درس حدیث پڑھان والا. پھر میرے آقا نے فرمایا تسی ہندوستان چلے جاؤ. سرکار دے حکم دے آن والے شیخ محقق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تعریف کیتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو میری نبوت دا کوئی نہیں چک سکتا. ایک یہ ویلا ہے, ایک غار ثور چ جان والا ویلا ہے, ہجرت والا ویلا ہے. جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں مازاق دے کاجل والیا تواڈے پیر سج گئے نے, پیر متورم ہو گئے نے, تواڈیاں پیراں 'چ پتھر لگدے نے پے. سونیا بڑا عجیب جہا رستہ ہے, آ جاؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صدیق یہ کیویں ممکن ہو سکتا ہے نبی تیرے کندھیاں تے آ جائے. نہ فرمایا سواری بن. صدیق بیٹھے نے, میرے آقا کندھیاں تے چڑھ گئے نے. صدیق اکبر عرض کرتے نے مازاق دے کاجل والیا علی نو آکھیا تھا جے میرے بارے کوئی گل نہیں. سرکار نے فرمایا وہ علی المرتضیٰ ہے, تو میرا خلیفہ ہے, تیرے واسطے اعلان ہے وے. میں ایک باری اعلان کراں گا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. لوگوں میری طبیعت نہ ساز ہے, میرے ابو بکر نو حکم دیو میرے غلامانو میرے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاوے. ایک ویلا بھی آیا, سرکار نے فرمایا نہیں علی انج نہیں ہو سکتا, تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتا, میں سواری بننا وا, تو میرے کندھیاں تے آ جا. مولا علی نے گل نو تسلیم کیتا ہے, میرے آقا سواری بنے, کندھیاں تے مولا علی چڑھے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بت نو لا دے. انہاں بت نو لا دیتا. سرکار نے فرمایا علی کتھے نے, علی کتھے نے؟ حضور عرش دے کولا. یہ باقاعدہ جملے موجود ہیں روایت میں عرش دے کولا. سرکار نے علی فرمایا علی عرش کو کتھے میں؟ میرے کندھیاں تے میں. مکہ مکرمہ ویچے کعبے ویچے عرش تے کتھے میں؟ آندھے نے سونیا میں نہ اونچا ہو گیا ماں عرش دا پایا میں پھڑیا ہوا ہے. میں عرش دا پایا پھڑیا ہوا ہے. مازاق دے کاجل والیا میں عرش دا پایا پھڑیا ہوا ہے. فرمایا اس اللہ نے تانوں بلند کیتا ہے, اس اللہ نے تانوں بلند کیتا ہے. تسی حق دی راہ وچو, تسی حق دی راہ وچو. سرکار نے بھی فرمایا تسی حق دی راہ وچو کہ علی تم ہی حق ہے, تو میرے کندھیاں دے اٹھے ہیں, تو
میرے کندھیاں دے اوتے میں. ہن اگلا جملہ سنو علی فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب سی میں فوری پوت نو سٹیا ہے سرکار نال گلاں کیتیاں نے فوری میں زمین اتے چھلانگ لگائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کتھوں چھال لائی ہے؟ حضور عرش دے کولوں لائی ہے. فرمایا سٹ نہیں لگی. حضور میں اسے واسطے مسکرا رہا وا مینوں سٹ نہیں لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں چوٹ ایڈی اچھیوں چھال مار کے اس واسطے نہیں لگی چاڑن والا رسول ہے تے لان والا جبریل ہے. جی جنریٹر یار یاد زندہ باد. فرمایا چاڑیا تینوں رسول نے میں تے لایا تینوں جبریل نے میں تینوں سٹ نہیں سی لگ سکتی. نبی چاہتے بت آپ لا لیں جہے کندھیاں تے چڑھ کے علی بت لا سکتے ہیں عرش تک پہنچ سکتے ہیں سیرا سمانا نہ لگ سکتا ہے. وہ نبی آپ بھی چاہتے کہ بت لے سکتے سن لیکن سرکار نے فرمایا میرے علی نو مشکل کشا نہ منن والیو بت بھی لانے نے میں آپ نہیں لائے علی نو بلایا ہے. تمہیں بھی کوئی مصیبت آ جائے علی نو پکاریا جے مسئلہ حل ہو جائے گا. عجیب بانگے دور اعلان کرنے پہ مشکل کشا علی علی شیر خدا علی مشکل کشا علی علی شیر بابا سے بلند مسجد کی فضا گونجے مولا علی خوش ہو جائے. ہاں علی ساڈے نے بلہ بلہ تلا رب کعبہ دی قسم علی ساڈے نے. ہاں علی ساڈے نے پڑھیے میرے کلا مشکل کشا علی علی شیر خدا علی مشکل کشا علی علی شیر مشکل مشکل کشا مشکل کشا مشکل کشا بڑی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی مشکل مشکل کشا علی علی حاجت روا علی ہم پہ بھی ایک کرم کی نگاہ کرو ابھی ابھی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی علی مشکل کشا علی مشکل کشا علی علی شیر خدا مشکل کشا علی علی شیر خدا. مسلمان بھائی ہوئے وہ شیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میرے نال جاوے گا علی تو میرے بستر تے لیٹ جا بستر تے آرام کر لے. نال ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تی رات علی تو میرے بستر تے آرام کرنا ہے صبح تمہیں مدینہ منورہ آ جانا ہے. ہن دل وچ خیال آ سکدا ہے علی نو پتہ سی تلواراں آونیاں نے ٹنڈا ہی ٹنڈا نبی دے گھر دے دوالے کٹھیاں ہو جانیاں نے ادا نبی نو باہر نہیں نکلن دینا تے میں نبی دے بستر تے کھلونا ہے لیٹنا ہے آرام کرنا ہے ہو سکتا وہ مینوں قتل کر دین. فرمایا نہیں نہیں میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں نبی نے فرمایا سویرے تمہیں مدینے آنا ہے. ہاں سرکار نے فرمایا تو مدینے آنا ہے تے نبی دے منہ نکلیا میں مدینے آنا ہے میں جانا تا ہے کہ زندہ رہاں گا تے نبی نے دس دیتا ہے میرے بستر تے رہو
ساری زندگی بھی رہو تے ٹنڈا والے تیرا کچھ بھی بگاڑ سکتے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس کو نبی اپنے بستر پہ لٹا دے اس کا دنیا بال بھی کا نہیں کر سکتی، تو جس کو نبی اپنے ساتھ لے جائے، جس کو نبی اپنے ساتھ لے جائے اس کا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ بھائی سنیو، مبارک ہوئے۔ ہاں، ہم مولا علی کے بھی غلام ہیں، تاجدار صداقت کے بھی غلام ہیں۔ غلام اے نہیں یہ ٹکٹ لبنا جو صدیق پاک کی دشمنی کی تھی تھے، ہاں جن پل سرات تو نہیں لنگن دینا کسے، جی تلوار سے تیز، بال سے باریک، کسے نہیں لنگن دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں جو فیصلہ ہے، جہاں فیصلہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں کسے نہیں لنگن دینا۔ یہ ٹکٹ بھی جنت دا انہوں لبنا ہے جنہیں دل میں صدیق دا پیار ہو گیا۔ اسی بولو سبحان اللہ۔ یہ تو انہوں پتا بھی ہے تعلیم رضوی کو اخباری رپورٹاں نہیں ہوتی ہیں، پکیاں باہوالہ مدلل، ہاں جو بیان کرتا ہوں جس کا جس وقت دل چاہے، کدی ہوئے نا کھرک ہوئے پہ کتنے لکھیا ہے، ہاں ببانگ سہل جب جی چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیر علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھا تو صدیق مسکران لگ پہ، مسکران لگ پہ۔ پوچھا حضرت علی نے پوچھا صدیق مسکرائے کیوں ہو؟ فرمایا مسکراواں کیوں نہ، گل ہی بڑی چنگی یاد آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن پل صراط تو انہیں لنگنا ہے، جنت کا ٹکٹ انہوں لبنا ہے جنہوں علی نے دینا ہے۔ ہاں جہاں ہاتھ میں علی کا ٹکٹ ہویا جنتے انہیں بڑھنا ہے، پل صراط تو انہیں لنگنا ہے۔ ہوں حضرت علی مسکران لگ پہ۔ صدیق پاک نے پوچھا تسی کیوں مسکرائے ہو؟ نہ کہ مینوں بھی گل ہے کہ بڑی چنگی یاد، میں بھی اس واسطے مسکرایا۔ فرمایا تھانوں کی یاد آیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا قیامت والے دن جنتیاں ٹکٹاں علی دینیاں نے، انہیں پل صراط تو لنگنا جہدے ہاتھ کے اندر علی دا دتا ٹکٹ ہویا، اور ٹوکن ہویا، سرٹیفکیٹ ہویا، سند ہوئی، وہ نہ چر کوئی نہیں لنگ سکتا۔ مینوں بھی میرے آقا نے نال یہ بھی کہہ چھڑیا ہے علی سارے ٹکٹ نہ دیوی، ٹکٹ انہوں نہ دیوی جہدے دل وچ میرے یار صدیق دا پیار نہ ہویا، ٹکٹ انہوں دے جدے دل میں صدیق دا پیار ہوئے گا۔ اسی علی دے بھی منن والے، صدیق پاک دے بھی منن والے، قیامت والے دن سوانے دے دے سورج نفسا نفسی دا عالم جدوں مولا علی دے بوئے تے جانا ہے، نعرہ تحقیق مار دیا جانا ہے، علی نو پتہ لگ جانا ہے صدیق پاک دے غلام لگے ہوندے نے پے، جدوں تاجدار صداقت دی بارگاہ جانا ہے، نعرہ حیدری مار دیا جانا ہے، انہاں نو پتہ لگ جانا ہے مولا علی دے دیوانے لگے ہوندے نے تے قیامت نو مشکل علی المرتضیٰ دے ذریعے حل ہونی ہے۔ مشکل کشا علی علی شیر خدا علی مشکل کشا، دعوت انہوں ہے جنہوں ٹکٹ چاہیے مشکل کشا علی علی حاجت روا علی علی مشکل کشا، مشکل مشکل کشا مشکل کشا علی مشکل کشا علی علی شیر خدا مشکل کشا علی علی حاجت روا علی مشکل کشا علی علی شیر خدا۔ مسلمان بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر سے لٹایا، فرمایا صبح مہانتا مکے والیاں دیا دے کے تو ہی آ جائے۔ مولا علی بے خوف و خطر بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام کر دینے پہ سارے قبیلیاں دے کافر بے ایمان میرے آقا دے مکان نو گھیرا پایا ہے۔ جبریل السلام آ گئے، اے مازاق دے کاجل والیا سارے بے ایمان ٹنڈالے باہر کھلو گئے نے، تسی فکر نہ کرے آجے اللہ دا پیغام ہے مٹی لو مٹی لو، انہوں مٹیو مٹی کر دیو۔ حضور تسی مٹی دے اٹھے سورت یاسین دی ابتدائی 9 آیتاں پڑھو،
سٹنی تساں ایک والے جانی ساریاں والے. اسی گل کسی اور دی کرنے ہیں, چپ دی کسی اور نوں, کیونکہ اسی ایک نوں سٹنے سارے لگ جاندی. یہ بھی تو سرکار کا طریقہ ہے بھائی. سرکار نے ایک وال سٹی تے سارے مٹیو مٹی ہو گئے. ادو بھی مٹیو مٹی پیڑا حال بن کے دیا ٹر کے پیڑا حال, تو ہوں بھی مٹیو مٹی. ہاں ہر پاسے مٹی ٹر گئی, اکھاں چ پی گئی, انہوں نے صاف ہی نہ لگا کہ بنیا کی ہے. وہ ڈیکتے نے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنا ہے, اصا نعوذ باللہ قتل کرنا ہے, شہید کرنا ہے. وہ بندہ کولوں لنگیا, انہیں آخیا کی لبتے ہو پہ, انہیں آخیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا اصا شہید کرنا. انہیں آخیا وہ تو بڑا چیر ہوا ٹر بھی گئے, وہ تو بڑا چیر ہوا ٹر بھی گئے نے. ہوں انہوں نے کیوں نہیں پتا لگا؟ ہوں پڑھو سورت یاسین دی آیت کریمہ. رب العالمین نے فرمایا انہوں نے پتا نہیں لگا, وجہ وے رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جو نہ بھائی مانا ٹنڈا والیاں دے درمیان اتا فاصلہ بنا دیتا ہے, ایک پردہ بنا دیتا ہے, ایک آڑ بنا دیتی ہے. میرا نبی وہ تو گزریا ہے, انہاں دی آنکھاں کھلیاں نے پر پھر بھی دیکھ نہیں سکے. ہوں بھی کئی آدھے نبی ہے تو وکھا, میں کیا ادو وڈیا نظر نہیں آیا, تینوں کتوں دسنا ہے؟ 13 نمبر دی اینک لائیے سانی دستا, میں کیا نہیں نظر آ سکتا. کیوں؟ کئیاں نوں کول نبی ہون تے تاں بھی نظر نہیں آؤگا. سرکار چلے گئے, انہیں آخیا بھی نہیں اندر کو انہوں کو لیٹیا ہونا ہے. انہیں بوا کھولیا, اندر بڑے جا کے ویکھیا, انہیں آخیا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے نے اتنے ہی نے. جدو انہیں منہ تو کپڑا لایا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز رنگ کی وہ چادر جی علی نو سرکار دے کے گئے, جی اتنے لیا کے علی آرام کرتے ہیں پے. سبز چادر نشانی میرے آقا دیے ملی مولا علی نو ہے. جدو منہ تو چکیا کپڑا دیکھیا یہ نبی نہیں, یہ علی آرام کرتے ہیں پے. حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھیا فرمایا تیوس ہو کی لبتے ہو پے. انہیں آخیا نبی تیرا کتنے نے, محمد کتنے نے؟ فرمایا وہ تو بڑا چر ہو گیا, وہ تو مدینہ شریف ٹر گئے. میری تو نبی ڈیوٹی لا کے مکیاں دی امانتاں دینیاں تو میں بھی انہیں ٹر جانا. حضرت علی اٹھے, یہ حضرات جان نثاری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جان قربان کرنے کے مترادف ہے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر تلواروں کے سائے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آرام کرتے رہے. جب مدینہ شریف گئے تو بیلیاں نے پوچھا یاراں نے علی ڈرے نہیں؟ انہیں کہ ڈرنا کیا تھا جی, اتنا سواد آیا نہ ساؤن کا. سبحان اللہ کہہ دیو, اتنا مزہ ساؤن کا اس تو پہلا کبھی نہیں آیا. یعنی جی بھر کے آرام کرنا اس تو پہلا تو کبھی نصیباں جو ہوا ہی نہیں. لیکن جڑا آرام بستر مصطفیٰ سے ہوا ہے, کوئی خطرہ نہیں, کوئی خوف نہیں. وہ وجہ ہے بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا, چادر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی. زبان جو فیصلہ بھی سرکار نے دیتا تھی, فرمایا تینوں کچھ نہیں ہونا, تم ہی مدینہ شریف آ جانا, تم ہی مدینہ شریف آ جانا. ہوں تو آخے نبی نو کی پتا ہے؟ میں کیا تیرے نبی کی گل تو اصل چیزی کدی نہیں, اپنے نبی کی کرنے, تیرے نو کوئی پتا نہیں. جدا اصا کلمہ پڑھیا انہوں سارا ہی. ہاں جہاں کلمہ اتھا پڑھیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سارا پتا ہے. اللہ نے علم عطا کیتا ہے. سرکار جانتے ہیں میرے علی کا کچھ بھی کافر نہیں بگاڑ سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسی پھر لوگوں کی گل کیوں مننی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مننا ہے تے منیے کیوں نہ؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے, قرآن ساڈے نبی دی خدا تجھے لطف پیدا ہوئے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے, قرآن ساڈے نبی دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے, قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے, قرآن وہ کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں, کسے ہور دا کلام نہیں, کسے ہور دا
کلام چنگا لگے چنگا لگتا ہی نہیں ہے کسے ہو کلام چنگا لگے اس واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دی جمیں سانو اعتبار ہے انہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اعتبار ہے کافر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بولو کافر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو یقیناً بگاڑیا بھی کچھ نہیں نے بگڑیا بھی کچھ نہیں حضرات دو سٹیپ میں نے پیش کیے ایک بت اتارنے والا اور دوسرا ہجرت والا ٹھیک ہو گیا اب تیسری بات سنیے چھوٹے سن ننی عمر 8 یا 10 سال دی جدو کلمہ پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے میرے رشتے داراں وچ جڑا میرا ساتھ دے گا جڑا میرا ساتھ دے کسے بانہ کھڑی نہیں کیتی پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے سونیا میں فرمایا علی چھوٹے ہو عرض کرتے ہیں آقا میرے بازو نہ دیکھو میری ٹانگیں نہ دیکھو میرا قد نہ دیکھو میری عمر نہ دیکھو میرا جسم نہ دیکھو بلکہ میری قوت ارادی دیکھو عرض کرتے ہیں کملی والیا میں سجے بھی لڑاں گا میں کھبے بھی لڑاں گا میں اگے بھی لڑاں گا میں پیچھے بھی لڑاں گا ہر ویلے میں تواڈے نال رہاں گا ہر ویلے لڑاں گا کوئی کافر تواڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا جنہ چر علی المرتضیٰ زندہ ہے کوئی بھی قدمہ آوے کافراں دے نال پر سرے پیکار ہون دا کوئی بھی ویلا آوے تسی ویکھو گے علی اگے اگے وے بولو علی تسی ویکھو گے سونے علی اگے اگے وے کیوں اگے اگے وے علی المرتضیٰ نے جنہ اتے شجاعت ناز کر دیئے علی المرتضیٰ نے جنہ دے اتے شہادت ناز کر دیئے اگے اگے رہنا نالے یار دی حفاظت واسطے نالے جامع شہادت نوش کرنے واسطے نالے محبوب دی حفاظت واسطے نالے جامع شہادت نوش کرنے واسطے ناز کے میں کر دیئے علی شیر خدا اتے شجاعت ناز کر دیئے علی شیر خدا اتے شجاعت ناز کر دیئے فدا اسلام ہندائے شہادت ناز کر دیئے فدا اسلام ہندائے شہادت ناز کر دیئے اچھا کر دینے کملی والیا کوئی ویلا آوے دنیا سونیا اے نہیں آکھے گی بھی علی پیچھا رہے بڑی گل یہ ہوتی ہے بھی لوگ آکھن گے آکھیا سونے میں لوگوں کا فکر نہیں میں تے جیڑا کم کرنا ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے جیڑا کرنا ہے سونے تینوں راضی کرنے واسطے سانو لوگوں کا نہیں تے کدی بھی لوگ یہ نہیں آکھن گے قیامت تک بھی علی پیچھا رہ گئے آؤ غزوہ بدر کی گل کریے میں چونکہ شجاعت کی بات کرنے لگا ہوں غزوہ بدر کی بات کریں غزوہ بدر مبارزت طلب کی گئی عتبہ آیا شیبہ آیا ولید آیا تینے آئے مقابلے وچ سرکار نے فرمایا کون جائے گا انصار صحابہ اٹھ کے گئے اسی لڑنے ہیں وہ عتبہ شیبہ ولید پوچھن گے کون ہو تسی انہاں کہ اسی انصار انہاں آکھیا اسی کساناں لڑنے واسطے نہیں آئے اسی کساناں لڑنے واسطے نہیں آئے مہاجرہ وچوں کوئی ہے تے آوے سرکار دین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہاجرہ جو کون اٹھے گا حفیظ جلندری کی گل کریے جنہیں قومی ترانہ لکھیا حفیظ جلندری شاعر اسلام شاہنامہ اسلام اندر مصرع لکھیا تو بڑا سونا لکھیا جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اٹھے گا یہ سن کر عبیدہ میر حمزہ مرتضیٰ نکلے یہ سن کر عبیدہ میر حمزہ مرتضیٰ نکلے یہ سن کر عبیدہ میر حمزہ مرتضیٰ نکلے لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے پڑھیے لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر
ماشاء یا رسول یا اللہ یا رسول یا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ اسد اللہ اور اسد رسول اللہ دے بھی شیر تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی شیر تینے اترے تو جا کے سارے نے واسطے جہنم کیتا. فرمایا تم نے ہمارے پیر بھائیوں کی مخالفت کی، ان کی برہمتی کی، کہا کسانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے. فرمایا وہ صرف کسان نہیں، غلام مصطفیٰ بھی ہیں. وہ غلام مصطفیٰ بھی ہے، وہ کٹنا جانتے ہیں، بکنا نہیں جانتے، وہ جھکنا نہیں جانتے، وہ مصطفیٰ کے پیچھے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کرنا جانتے ہیں. تم نے ان سے بات کی، آؤ ہم سے ٹکر لو، ہم تمہیں بتائیں گے غلامی مصطفیٰ کا پھل کیا ہوگا. ہم تمہیں بتاتے ہیں غلامی مصطفیٰ کا پھل کیا ہے، اس کی مٹھاس کیا ہے، اس کی چاشنی کیا ہے، اس کی شرینی کیا ہے. پھر بتایا اور کائنات والوں نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے مد مقابل پلیس کو وہاں سے جہنم کیا. حضرت ابو عبیدہ کو شیبہ نے تھوڑا زخمی کر دیا. حضرت ابو عبیدہ ابھی شہید نہیں ہوئے. فرمایا علی آؤ نا، علی آؤ نا. حضرت علی نے دیکھا میرے پیر بھائی تو مشکل ہے، پھر مشکل کشا علی اگے ہوئے. دلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے بھائی، ابھی تو 3 سال مکمل ہونے کو ہیں. حضرت علی مشکل کشا پھر آئے، آ کے حضرت عبیدہ سے مد مقابل واسطے جنم کیتا، واسطے جنم کیتا. ہوں جدو ان واسطے جنم کیتا تے ہوں آواز آئی ہاتھ پہ غیبی دی، ہاتھ پہ غیبی دی آواز آئی. ہاتھ پہ غیبی دی آواز کی آئی؟ ہاتھ میں جو آواز آئی ہے بھی پہلے اپنے نو ماریا پھر تجھے پیر پائی دے مدے مقابل نو واسطے جنم کیتا ہے. ہاتھ میں کیا بھی جو آواز آئی ہے بھائی ایک کائنات والیو سن لو، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوان دنیا وچ علی المرتضیٰ ورگا کوئی بھی نہیں تے تلوار ذوالفقار حیدری ورگی کوئی بھی نہیں. مشکل کشا علی علی شیر خدا علی، مشکل کشا علی علی شیر، مشکل کشا علی علی شیر خدا علی. ہم پہ بھی ایک کرم کی نگاہ کرو ابھی ابھی، مشکل کشا علی علی. غزوہ بدر ببانگے دہل ڈنکے دی چوٹ آپ نے اعلان فرمایا کو میرے مقابلے میں آوے، مینوں علی آندے آئے کو میرے مقابلے چ. پھر جڑا بھی آیا واسطے جنم کیتا ہے. غزوہ احد دا وقت آیا جبھی مد مقابلہ واسطے جہنم کیتا. غزوہ حنین تبوک کے، پھر غزوہ خیبر آیا. غزوہ خیبر آیا چودھری مدب صاحب حضرت علی کے مقابلے چ آئے. ادھر چتراہٹ تھی، ادھر نیاز مندی تھی محبوب کی بارگاہ. ادھر یہ بات نہیں تھی، ادھر اکڑ نہیں تھی، ادھر نیاز مندی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تم جاؤ، عمر تم جاؤ، فلاں صحابی تم جاؤ، اس قلعے کو فتح کرو. لیکن فتح اللہ نے کسی اور کے حصے میں رکھی ہوئی تھی. باری باری سب گئے، فتح نہیں ہوا، فتح نہیں ہوا، وہ قلعہ فتح نہیں ہوا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آرام کرو، سویرے دیکھاں گے. ہوں آرام کرو، صبح دیکھاں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویر ہوئی تو فرمایا، بلکہ رات ہی ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دیاں گا، کل غدان کل میں جھنڈا اس شخص کو دیاں گا جدے ہاتھ اٹھے اللہ سانو فتح عطا فرمائے. کچھ بولو سبحان اللہ. کہ صرف فرمانے سے موقع نہیں گیا. بخاری شریف کے اگلے الفاظ نے فرمایا وہ شخص ہوے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرتا ہے، اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کرتا ہے. نال ہی میرے آقا نے ڈگری اور سند محبت بھی عطا کر دیتی. فرمایا صرف اے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار نہیں کرتا بلکہ اللہ تے اللہ دا رسول اے دے نال بھی پیار کرتا ہے.
سویر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رات سوچتے رہے کہ کدے ہی سے اوپر بھیجیں کسی کو کدے ہی سے یہ جھنڈا ہونا ہے کہ فتح کدے نصیبے میں توجہ حضرات کدے نصیبے میں فتح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویرے فرمایا اینا علی بن ابی طالب بن میرا ویر علی کتھے میرا ویر علی کتھے صحابہ کہتے نے سونے اشوب چشم اکھاں دکھنے آئیاں نے اکھاں تکلیف ہے فرمایا بلاؤ علی جدو علی آئے فرمایا دی کی گل ہے حضور اکھاں دکھدیاں پئیاں اشوب چشم ہے سرکار نے فرمایا قریب آؤ علی قریب آئے فباساقا بخاری شریف کے الفاظ ہے فباساقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آئی نہیں ہے فبارا سرکار نے اپنا لاب دہن شریف اپنا تھوک مبارک لاب دہن شریف حضرت علی دیا اکھاں وچ پایا فرمایا ہوں ذرا چیک کر. حضرت علی نے ہر طریقے نے چیک کی فبارا اللہ نے شفا دے دی ہوں اکھاں دی تکلیف کو نہیں فرمایا لے جاؤ چنڈا جا کے مرب دے نال برسر پیکار ہو تے اج فتح ملنی ہے سانو. حضرت علی نے اپنے ساتھیوں نو نال لیا چنڈا پکڑیا گئے مرب کہن لگا میں جانتا نہیں فرمایا تینوں پتہ نہیں تو جانتا کہ نہیں جانتا میرا ہونے دنیا نو پتہ لگ جائے گا میرا ہونے دنیا نو پتہ لگ جائے گا میں کہوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی چاہنا ہے آندہ باہر کر فرمایا مسلمان ہے چھیڑ چھاڑ نہیں پہلے کرتے تم وار کر تیرے گھر آیا مقابلہ کر انہیں کہا مقابلہ نہیں پہلے کرنا میں اپنا ایک مصرع پڑھنا ہے اپنا ایک شعر پڑھنا ہے انہوں آتے ہیں جنگ بچ رج دیا شعر میں وہ پڑھنا ہے آپ نے فرمایا پڑھ جاگو درست جاگو جاگ جاؤ. مرب نے رجدیہ شعر پڑھیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر سنیا وہ کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح باطل المجرب سارا خیبر مجھے جانتا ہے میں مرحب ہوں مسئلے سے لیس رہتا ہوں شاکی صلاح باطل جوان ہوں اور مجرب تجربہ کار ہوں. مولا علی مسکرائے فرمایا بس کہنے لگا جی بس فرمایا پھر ساڈی بھی سن اپنا پڑھ لے نا ہوں ساڈی بھی سن. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہماری بھی سنیں انہیں آخیا پڑھو فرمایا میرا رضیہ شعر ہے فرمایا تم دھیان ہے نا قد علمت خیبر ونی مرحب شاکی صلاح باطل المجرب ہماری بات یہ ہے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا ان الذی سمتنی امی حیدرا فرمایا میں ہوگا جدا نام میری ماں نے حیدر کرار رکھا. اللہ یا رسول یا فرمایا انندی سمتنی امی حیدرا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر کرار رکھا ہوا ہے. آگے فرمایا کلائی سے گا باطن کری ہل منظرا میں کچھار میں چھپے ہوئے شیر کی طرح ہوں تو جی میں وار کیتا تو تیرا بجنا کوئی نہیں. انہیں کہا کر وار فرمایا نہیں توں کر انہیں وار کیتا توجہ کرے انہیں وار کیتا آپ نے ڈھال سے روکیا پھر آپ نے وار کیتا انہیں ڈھال سے روکیا پھر اس نے وار کیتا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈھال ایک اللہ نے قدرت کا کرشمہ کھانا سی نا مولا علی دی شان اجاگر کرانی تھی ڈھال ٹک پئی یا ٹوٹ گئی یا کٹی گئی آپ نے فرمایا ہوں میرے کو ڈھال کوئی نہیں وار کے میں روکنا ہے. دل میں خیال آیا یہ کلے کا بوا ہے کہڑا کو پاڑ گیا یہ جو کلے کا دروازہ یہ کون سا وزنی ہے حالانکہ لوہے کے دروازے ہوتے سن. آپ نے سجے ہاتھ تلوار پھڑی ہے دوڑ کے ہوئے کھبے ہاتھ نال انج پھڑ کے دروازے نو لایا تو سارا ہی چک لیا مرب کے سامنے کیتا تو مرب پھر اپنے بیلیاں نے ویکھے ہوں کی پڑھنا ہے انہیں آخیا پھر آپ ہی ونگا پائیاں نے آپ ہی چھڑکا ٹائم نہ جو من جان تو چنگا سی تے ہوں چھڑکا اپنی ونگا کہنے لگا علی فرمایا آپ نہیں جو تیری باری تھی وہ تو نے کر لیا اب شیر خدا کی باری ہے. ہائے ہائے بولو اب شیر خدا کی باری ہے. مولا علی نے پار کیا اس کا خوف کٹ گیا اس کی گردن کٹ گئی جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے سواری کے بھی دو ٹکڑے ہوئے آدھا ٹکڑا ادھر آدھا ادھر. جب علی کی تلوار زمین پہ لگی تو رب کی زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا.
پہ گیا پیچھے پھر آواز آئی، دوسری روایت پیش کر رہا ہوں، ہاتھ پہ گیا پیچھے پھر آواز آئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کائنات میں جوان ہے تو علی جیسا جوان کوئی نہیں، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک بہادری کی گل میں اور کر لواں، غزوہ خندق دا ویلا، غزوہ خندق دا وقت، تے خندق کھودی کیوں سی کہ کوئی سواری لے کے ساڈے وال نہ آوے۔ وہ جڑا شاہ سواراں دا سردار سی نا، وہ دا نام سی عمر بن عبد بدھ۔ انہیں آخیا میں نہ جاواں تے میرا تے پھر گل کوئی نہ ہوئی، بڑی بےزتی والی گل ہے جی میں نہ کے جاواں، میں تے جانا۔ انہوں نے نال سمجھایا بھی نہ جائیں، علی بھی اگے ہی ہے، اگر نہ جائیں علی بھی اٹھے ہی۔ انہیں آخیا میں سارے دیکھے ہوئے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ انہیں سواری نو لائی اڈی تے خندق کیتی، پار دے سامنے آ کھلو گیا، کہنے لگا مسلمانوں آؤ میرے نال کو مقابلہ کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے سرکار دے پیر پھڑ لے، سونے اجازت دیو نا میں دا کڑاکا کڈاں، ابو بھائی اجازت دیو میں دا مقابلہ کراں۔ سرکار نے فرمایا اجلس یا علی ھذا عمر بن عبد بدھ، علی بہ جائے، عمر بن عبد بدھ تو عام بندہ نہیں، 1000 بندے دی طاقت دا مالک ہی یہ عمر بن عبد بدھ 1000 بندے نے ٹکر لے سکتا سی، اتنا طاقتور سی۔ انہیں پھر آخیا مسلمانوں آؤ، حضرت علی نے سونے اجازت دیو نا، وہ للکار دیا پیا۔ سرکار فرمایا اجلس یا علی ھذا عمر بن عبد بدھ۔ انہیں تیجی باری آخیا مسلمانوں آؤ مقابلے میں، اجے کوئی نہیں اٹھیا۔ حضرت علی سرکار دے نا پیر پھڑ کے عرض کرتے نے سونے ہوں نہ روکیو، ہوں نہ روکیو، جائے نہ واپس، سونے اجازت دیو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روکنا پہلے بھی نہیں سی، تیرا امتحان سی۔ علی نو تاج دارے العطا مشکل کشایا تھا، پڑھو علی نو تاج دارے العطا مشکل کشایا تھا، علی نو علی نو تاج دارے العطا مشکل کشایا تھا، علی نو تاج دارے العطا مشکل کشایا تھا، امام الاولیاء تھا محمد دی ضیاء تھا۔ سب پڑھیے امام الاولیاء تھا محمد دی ضیاء تھا، امام الاولیاء تھا محمد دی ضیاء تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے نے، فرمایا ہاں کی جانا ہے؟ انہیں کیا انہیں چیر آ کے آخر تو پتہ نہیں لگا چاہنا کی ہے؟ فرمایا پتا مینوں ہے کہ تیری سختی آئی ہے، مینوں پتا تیری موت کا ویڑا قریب ہے، تے تو گل کر۔ انہیں آخیا نہ، 3 گلاں علی جہاں پہلا میرے نہ کرنی نہیں کر لے۔ حضرت علی نے فرمایا گل کہڑی کرنی ہے؟ پہلی گل تو یہی کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا غلام بن جا۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ انہیں آخیا توبہ 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 توبہ، یہ کام نہیں میں کرنا۔ فرمایا پھر دوجا کام ہے واپس ٹر جا۔ انہیں آخیا توبہ یہ بھی نہیں کرنا۔ فرمایا پھر تیجی گل ہی تیار ہو جا، تیجی گل تیار ہو جا۔ انہیں آخیا میں گھروں تیاری کر کے آیا، میں تیاری کر کے آیا۔ فرمایا تو گھروں تیاری کی تھی، میں 8 سالاں دا جوندی کی تھی، نبی نال وعدہ کیتا ادوں کہ سونے کو موقع آوے صحیح میں پیچھے نہیں ہٹتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چل مقابلہ کر۔ انہیں وار کیتا، مولا علی نے روک دیا، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے وار کرن۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے مجمع میں اعلان فرمایا اے میرے غلام اج گل سن لو اج میرا علی اس کافر دے نال لڑدا ہے پیا اج یہ سمجھ لو کل ایمان کل کفر دے نال لڑدا ہے پیا ایک پاسے سارا ایمان ہے ایک پاسے سارا کفر ہے میرے آقا نے علی المرتضیٰ نو سارا ایمان قرار دیتا ہن کو پوچھے نا کہ مومن ہی پیار کیوں کرتے ہیں علی نال اسی آنے اس واسطے کہ حضرت علی کل ایمان جو ہے حضرت علی کل ایمان جو ہے ہن گرمیاں جرجائی لے کے پیراں دے بیوقوف ہی ہے نا سردی ہوئے تو کمبل لو تو پھر تو گھر راضی ہوئی ہم ہیں مومن کہ پیار بھی علی نال مومن کرنا ہاں پیار بھی علی دے نال مومن کرنا ہے اسی مومن اسی مومنہ دے کل ایمان کل کفر دے نال لڑتا ہے پیا میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وار کے اندر اسے ٹکڑے کر دیتے واسطے جہنم کر دیتا ہے پھر ساڈا پیر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈا پیر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈا پیر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے مرشد کریم مولا علی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالت مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی سب پڑھیے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا وہ میرا پیشوا علی میں مرید ہاں میں مرید ہاں میں مرید میں مرید ہاں علی دا وہ میرا پیشوا علی وہ میرے پیر دا سوالی وہ دنیا ہر ولی وہ میرے پیر دا سوالی وہ دنیا میں مرید ہاں علی دا سب پڑھیے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا وہ میرا پیشوا علی ہم میرے پیر دا سوالی پڑھیے میرے پیر دا سوالی وہ دنیا ہر ولی پامیں کو سیال شی بیعت ہوئے پامیں گھوڑا شی بیعت ہوئے پامیں بھیرا شی بیعت ہوئے پامیں چورا شی بیعت ہوئے پامیں علی پور سیدہ شی بیعت ہوئے پامیں حضور موسی اعظم پاکستان دی بیعت ہوئے پامیں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بیعت ہوئے پامیں سرہند شریف بیعت ہوئے پامیں کسی بھی جگہ تے بیعت ہوئے سارے سلسلے جاندے نے مولا علی دے رائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قوے تے جاندے نے میرے آقا دی بارگاہ جاندے نے ان بیعت جتھے بھی ہو اصل پیر ساڈے مولا علی نے میں مرید ہاں علی دا میں مرید وہ میرا پیشوا میں مرید ہاں علی دا وہ میرا پیشوا علی ہم میرے پیر دا سوالی وہ دنیا میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا سبحان اللہ بندے ایک نے نا بندے ایک نے ٹھہرو بھائی ٹھہرو بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو
اچھا یا گوشت زندہ بندے کہ سویرے سویرے کڑے پائے پیروں بھی ہاتھوں بھی گڑے چ بھی مصیبت نو پیا بچارا آ کے میں لڑنا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی سنیا علی یہ بڑا بہادر ہے وہ لڑنا وہ گلا حضرت علی نہ ہی کری ہوئے تھے آپ نے فرمایا کی کرنے لڑکے انہیں آ کے میں جتنا بھی لڑیا میں ہریا کدی نہیں، آج میں لڑنا ہے۔ فرمایا تر جا پھر کسی نے آ جی سویرے سویرے کوئی ہمیں چنگا جڑا کرنے واسطے تو آئے، انہیں آخیا نہ میں انہیں لڑنا ہے۔ فرمایا وہ علی ہے تو صحیح ہے کہ یار سنیا تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو صحیح، چل پھر کسی نے لڑ نہیں، انہیں آخیا نہیں جی میں آج ہی لڑنا ہے۔ اچھا انہیں لڑنا ہی، پھر پہلا میرے نہ لڑ۔ فرمایا جی تو لڑنا علی نال تو پہلا میرے نال لڑ لے، جی میرے کو جیت گئے سمجھی علی کو جیت گیا، جی علی کو جیت گئے سمجھی میں ہار گیا۔ سیدھی گل میری ہار علی ہاری، میری جیت علی دی جیتی۔ جی میں ہار گیا سمجھی علی ہار گیا، جی میں جیت گیا تو سمجھی علی جیت گیا، یا میں ہارنا یا تو ہارنا یا میں جیتنا یا تو جیتنا۔ انہوں پتہ نہ لگا بھی جڑا ایڈی ضرورت نہ میرے گل کرتا علی یہی ہونا، انہوں صاف نہ لگا تو کہنے لگا نہیں میں علی نہ لڑنا ہے۔ پھر میں تینوں لکھ کے دینا میری ہار علی دی ہار، میری جیت علی دی جیت، تے آ جا لڑ لے۔ انہیں آخیا بچ جا تو نہ میرے نہ لڑ، میں علی نہ لڑنا ہے۔ فرمایا پہلا میرے نہ لڑ لا، جی علی نہ لڑنا ہی تو میں تینوں پہلا دس دینا وا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے۔ تھوڑی ڈبلنگ کم کر۔ فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے، کیونکہ تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے۔ سب پڑھیے تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے، تو شیطان کی انہیں آخیا ایڈی بھی گل کوئی نہیں، پہلا میں تیرے نال لڑ لواں پھر علی وال جاواں گا۔ فرمایا آ میرے نال لڑ لے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آ میرے سامنے اپنا پنجا کر۔ جدوں پنجا اس نے سامنے کیتا ہے، آپ نے پنجے دے اندر پنجا پھنسایا، اس طرح خدا دا قوت دے نال زور دے نال مروڑا دیتا، زمین تے چھڑیا، سینے تے بہ کے فرمایا او بے ایمانا اپنی انگلاں وال ویکھ۔ جدوں نے انگلاں وال ویکھیا ہے، انہیں ویکھیا میری انگلاں وچوں خون دے فوارے جاری ہو گئے نے، خون دے فوارے جاری ہو گئے نے۔ مولا علی دی سینے دے بہ گئے۔ فرمایا تینوں میں پہلا دسیا سی تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے، کیونکہ تو شیطان کی علی خدا کا شیر ہے۔ وہ کہنے لگا وہ نوجوانہ میری گل سن لے، ایسی شکست باش مجھ کو آج پہلی بار ہے، میں کبھی کسی کو ہریا نہیں ہوں، ایسی شکست باش مجھ کو آج پہلی بار ہے۔ پر سن لے گل دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، وہ دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر پہلو دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے،
وہ دل یہ کہتا شجاعت دی کیڑی کیڑی گل کریے، بڑا لمبا باپ ہے، آپ ہے ہی تاجدار شجاعت نے. ایک لگا سخاوت دی گل کرنا، نماز پہ پڑھتے ہیں، رکوع دی حالت وچ نے، مسجد نبی شریف وچ نے، سائل آیا انہیں صدا بلند کیتی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کچھ مینوں دیو، کسے کوئی شے نہ دتی تے کہن لگا یا اللہ میں تیرے نبی دی نصیحت آیا، مسجد نبی شریف وچ آیا، کسے کوئی نہیں دتا. مولا علی یہ گل سن لئی تے آپ نے نا اس طرح انگوٹھی پائی سی، انگوٹھی انگل وچ کھلی سی، عمل قلیل وچ، عمل قلیل سمجھ دیو نا، دو ریاسی لے تے نماز تیسرا نہ ہوئے، تیسری باری نہ ہوئے، اجے عمل قلیل سی، آپ نے اس طرح کر کے نا انگوٹھی لا کے تے سائل وال چھوڑ دیتی. حضرات یہ اعلان سے بات کروا لیں، آج کی فیصلے پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور سید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ کر سکتے ہیں فیضان محبت اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی فیصلے پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے سید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محبت اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ